بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گل ربیل ہے۔ پیدائش سے پہلے میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے میرا نام گل رکھا، یعنی پھول۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو میری ماں کو ایک رات بخار ہوا، اور اس بخار نے تب تک میری ماں کی جان نہ چھوڑی جب تک ان کا دم نہ نکل گیا۔ یوں 4 سال کی عمر میں اس بھری دنیا میں تنہا ہو چکی تھی۔ کہنے کو میرے ارد گرد بہت لوگ تھے۔ چچا چچی نے تو مجھے فوراً اپنی بیٹی کہا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مگر آج اتنے برس گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ ہمارے ارد گرد کتنا بھی ہجوم کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ نہیں بن سکتے۔ ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں۔ زندگی کے ماہ و سال گزر رہے تھے اور بڑی بے رحمی سے مجھے دنیا اور دنیا داروں کے اصل روپ دکھا رہے تھے۔ میں نے چچا کے گھر میں پرورش پائی اور ان کی خدمت، ان کے بچوں کی خدمت، گھر کا کام کاج، کچن کا کام، برتن کھانا چاہے، اس کے علاوہ آئے گئے مہمان، سب کچھ میں نے آگے بڑھ چڑھ کر کیا کہ میری چچی مجھ سے خوش رہے۔ میرا وجود ہلکان ہو جاتا، میں تھک کر چور ہو جاتی۔ روزانہ رات کو مجھے ایسے لگتا کہ تھکن سے بخار ہو جائے گا، مگر ان کو کبھی راضی نہ کر پائی، اور اسی طرح گھسیٹتے گھسیٹتے میں نے کسی طرح انٹر کر لیا۔ تعلیم جتنی بھی حاصل کی بہت مشکل سے کی۔ اسی دوران ایک انسان جو مجھے دن رات کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، وہ تھا چاچی کا آوارہ بیٹا عمر۔ عمر کی مصروفیت وہی تھی جو عام طور پر ایک فارغ اور آوارہ لڑکے کی ہوتی ہے۔ ہر وقت موبائل، کمپیوٹر، دوست، آدھی رات کو گھر واپس آنا اور تعلیم پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ عمر اتنا خود سر تھا کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی بالکل نہ کرتا، یہاں تک اس کا جیب خرچ ختم ہو جاتا اسی دن وہ گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا اور اپنے ماں سے لاڑ جگڑ کر پیسے نکلوا کر ہی دم لیتا۔ مجھے یہ خدشہ تھا جو رات کو سونے نہ دیتا کہ اس آوارہ کو رشتہ کون دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچی مجھے قربانی کا بکرا بنا دے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا اور نیند ہی اڑ جاتی، مگر وہ کہتے ہیں نا، خدشے نہیں پالنے چاہیے، جس چیز کا ڈر ہو وہی ہو جاتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن جب میں رات کے وقت سب کو کھانا دے رہی تھی، چچی نے میری شادی کا ذکر کیا اور چچا سے کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کہ گل کا رشتہ دیکھیں۔ اب چچا نے کھانا کھاتے ہوئے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولے، اسے کون رشتہ دے گا، نہ عقل نہ شکل۔ اف، یہ کیسا نشتر تھا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں کانپ گیا۔ چچی نے کہکا لگایا، ہاں کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہو، ہمیں ہی یہ برداشت کرنی پڑے گی، اپنے عمر سے کہہ دیں نکاح۔ چچی نے سوال کیا تو چچا بولے، ہاں یہی ٹھیک ہے، کہاں اب اس کے لیے رشتے دیکھتے پھریں گے۔ یوں ایک دن بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس دن بھی گھر کی صفائی ستھرائی، برتن کھانا میں نے ہی بنایا۔ نہا کر ایک نیا سوٹ مل گیا، وہ میں نے پہن لیا۔ نکاح ہوا اور مغرب کے بعد میرا کمرہ بدل گیا۔ اسی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یوں تو پہلے بھی میری ذات پر ان سب کا حکم چلتا تھا، مگر اب چچا چچی کے بعد ایک اور حاکم بن گیا تھا۔ عمر میرا شوہر ایک بدمزاج شخص تھا، میری شکل میں جیسے اس کے ہاتھ مفت کی غلام آ گئی تھی۔ اس شادی نے میری زندگی کچھ اور مشکل کر دی۔ دن رات کوہلوں کے بیل کی طرح گزرتے، اب میری صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ عمر ہر کام، ہر بات جی حضوری، وہ کسی بات پر نہ سننے کا عادی تھا۔ میری صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر یہاں کسی کو میری پرواہ نہ تھی۔ گھر کے کام کاج کی مکمل ذمہ داری میری تھی۔ اس کے بعد چچا کی خدمت کے کہیں کوئی کمی پیش نہ رہ جائے، اور آخر میں رات گئے تک عمر کا انتظار کرنا، وہ آئے اسے کھانا گرم کر کے دینا، پھر کہیں جا کر سونے کی اجازت تھی۔ دنیا کی نظر میں اور گھر والوں کی نظر میں سب اوکے تھا، سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر میں کہیں گم ہوتی جا رہی تھی، گلتی جا رہی تھی۔ جسمانی صحت کے علاوہ اب مجھے دماغی کمزوری کا بھی سامنا تھا۔ میں اکثر چیزیں بھولنے لگی۔ کمرے میں آ کر سوچتی کیا لینے آئی تھی، فریج کھول کر کتنی ہی دیر کھڑی رہتی، یاد ہی نہ رہتا تھا کہ کیا نکالنا تھا۔ اسی طرح گھر میں کوئی کچھ کام کہہ دیتا، 5 منٹ میں وہ سب میرے ذہن سے نکل جاتا۔ گھر کا ماحول میری اس پریشانی سے مزید خراب ہو رہا تھا۔
کیونکہ دیکھنے والوں کی نظر میں ایک ڈونگ تھا۔ جی ہاں، وہ میری اس حالت کو ڈونگی سمجھتے تھے۔ خیر، اسی طرح چاروں ناچار زندگی کے صبح و شام گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن وہ بھی ہوا جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں نے ہر مشکل کا سامنا کر لیا، مگر نہیں، ایک آزمائش اور بھی باقی تھی۔ ابھی قدرت میرا اور امتحان لینا چاہتی تھی۔ اس دن عمر گھر آیا، اس نے کھانا مانگا، میں نے گرم کر کے اس کو دے دیا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، گل تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، میرے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے؟ اصل میں گل، میرا ہاتھ کچھ تنگ ہے، تیرے پاس ہے تو مجھے دے دو، میں لوٹا دوں گا جب میرے پاس ہوں گے۔ نہیں عمر، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تمہیں ضرور دے دیتی، مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کبھی کسی نے دیے ہی نہیں، مگر بات بگڑ نہ جائے اس ڈر سے میں نے بات کو نارمل انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ تو امید تمہیں دیتی ہوگی، عمر نے پھر سے کہا۔ نہیں، مجھے کبھی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہر چیز وہ لے دیتی ہیں، نہ میں نے کبھی پیسے مانگے، میں نے جواب دیا۔ تو عمر نے ہاتھ میں پکڑا گلاس فرش پہ دے مارا۔ میں اس صورتحال سے پریشان ہوگی اور فوراً کھڑی ہوگی۔ عمر بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے میرے بالوں کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے مارنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک چیخ مار دی، جسے سن کر چچا چچی بھی آ گئے۔ انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور ہٹایا۔ عمر گالی گلوچ کرتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ چچی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میں نے منو من ساری بات بتا دی۔ تو چچی بولی، ظاہر ہے بھائی، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، مل جل کر کمانا چاہیے، اسے ضرورت ہے پیسوں کی، تو تم ایسا کرو، کوئی نوکری ہی دیکھ لو، چھوٹی موٹی ہی مل جائے کہیں تو، شوہر کا ہاتھ بٹاؤ گی تو ثواب ملے گا۔ چچی نے تو 1 منٹ میں اپنی طرف سے معاملہ ہی نپٹا دیا اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ابھی نوکری کی کسر باقی تھی؟ سارا دن میں نوکری ہی تو کرتی تھی، 1 منٹ کا وقت نہیں ہوتا میرے پاس، میں اب نوکری بھی کروں؟ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر رونے لگ جاؤں، مگر میں کہتی بھی تو کس سے؟ خیر، آخر میں بات وہی ختم ہونی تھی جو سب گھر والے چاہتے تھے۔ ایک ماں کی مسلسل کوشش سے مجھے ایک فیکٹری میں جاب مل گئی۔ صبح 9 سے شام تک 3 بجے تک میں فیکٹری میں جانے لگی۔ نہ میرے پاس ڈھنگ کا ایک بھی کپڑا تھا اور ایسی صحت میں نوکری کر سکتی تھی، مگر مجھے کرنا تھا۔ فیکٹری سے جو 2-4 پیسے ملتے وہ ویسے کے ویسے عمر کے ہاتھ میں چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان میں سے اپنے لیے 1 روپیہ نہ رکھا تھا۔ اسی دوران میں نے نوٹ کیا کہ عمر نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے پیسے اب مفت کے جو مل رہے تھے۔ 2-3 ماہ ہی گزرے تھے جب فیکٹری مینیجر سہیل صاحب نے یہ بات نوٹ کر لی کہ میں پریشان ہوں۔ وزٹ کرتے ہوئے وہ میری میز کے پاس رکے، کچھ پل دیکھتے رہے اور پھر بولے، مس گل، آپ میرے کمرے میں آئیے ابھی۔ میں کام چھوڑ کر ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی، مجھے بیٹھنے کا کہا اور بولے، مس گل کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں سر، میں نے مسکرا کر بات ختم کر لی، مگر دیکھنے والے ایک نظر میں سمجھ جاتے تھے مجھے۔ خیر، یہ بات تو آپ ٹالنے کے لیے کہہ رہی ہیں، میں فورس نہیں کروں گا، آپ کو جب دل چاہے تب شیئر کر سکتی ہیں، فی الحال میرا ایک آپ کو مشورہ ہے۔ میں نے کہا، جی سر۔ تو بولے، آپ اپنے پہ توجہ دیں، اپنے لیے بھی وقت نکالا کریں۔ میں مانتا ہوں زندگی بہت مشکل ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہا ہوتا ہے، کچھ کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر ایسے میں اپنے آپ کو کھو دینا ناکامی ہے، اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالا کریں۔ انہوں نے مسکرا کر بات ختم کر دی تو میں میز پر اپنی آ گئی۔ کتنی ہی دیر میں ان کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اپنے لیے جیو، اپنے لیے سوچو، اپنے لیے وقت نکالو۔ میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے سوچوں، مگر مجھے یہ سن کر اچھا لگا۔ چلو
کسی نے کہا تو ہے نا کہ میں اپنے لیے سوچوں، وقت نکالوں۔ مجھے تو آج تک یہ بات کسی نے کہی بھی نہیں۔ آخر میں میرے لب مسکرا رہے تھے۔ شام ہوئی، سٹاف کی ڈیوٹی چینج ہونی تھی۔ اب 3 بجے آفس کی گاڑی خواتین مرکز کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آتی۔ میں گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب سہیل صاحب اپنے کمرے سے نکلے۔ مجھے دیکھا تو رک کر پوچھنے لگے، مس گل گئی نہیں؟ سر، گاڑی مس فرین کو چھوڑنے گئی ہے، ان کے بعد میری باری ہوتی ہے، بس ابھی آ جائے گی۔ آپ ایسا کریں میرے ساتھ آ جائیں، یہ بات میرے حق میں اچھی نہ تھی۔ مجھے ڈر تھا میرے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، مگر میں فوراً انکار بھی نہ کر سکی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ خاموشی سے راستہ کٹا، مجھ سے ایڈریس پوچھ کر انہوں نے مجھے وہاں اتارا اور چلے گئے۔ اس دن کسی نے نہ دیکھا۔ پھر چند روز بعد انہوں نے پھر ساتھ چلنے کی آفر کی، جو کہ میں نے قبول کر لی، مگر اس دن میری کمبختی عروج پر تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے چچا نے دیکھ لیا۔ گھر میں داخل ہوتے پوچھ گچھ شروع ہوگی۔ کون تھا وہ لڑکا گاڑی والا؟ چچا نے پوچھا۔ چچا جان، وہ مینیجر تھا فیکٹری کا۔ فیکٹری کی گاڑی خراب تھی تو آج وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ میں نے پرس صوفے پہ رکھا۔ اچھا؟ چچا نے اچھا کو لمبا کیا۔ سب کو مینیجر ہی چھوڑنے جاتا ہے یا صرف تمہیں چھوڑنے آیا ہے؟ اس سوال پر میری زبان گنگ رہ گئی۔ میں ان کو کوئی جواب نہ دے سکی اور کچن میں گھس آئی، جہاں برتنوں کا ڈھیر میرا انتظار کر رہا تھا اور رات کا کھانا بھی بنانا تھا۔ 3 بجے سے رات کے کھانے تک میرا سارا وقت کچن میں ہی گزرتا۔ رات ہوئی، کھانا رکھا سب کے لیے، خیر سے عمر بھی وقت پر آ گیا اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کو بیٹھا تھا۔ میں حسب معمول سب کچھ لا کر میز پر رکھ دیتی تھی جب چچا نے وہی بات چھیڑ دی۔ بولے، عمر میاں آنکھیں کھول کے، یہ نہ ہو 4 پیسے کے چکر میں بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمر کا منہ تک جاتا ہاتھ اچانک رک گیا اور اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ چچا نے جواب دیا، ہونا کیا ہے میاں، تمہاری بیوی آج فیکٹری کے مینیجر کے ساتھ گھر آئی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے میرا، جو میں نے آج دیکھ لیا، یا وہ نہ جانے کب سے آتی ہے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ عمر اٹھا، میرے پاس آیا، اس نے کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ سیدھ کر دیا۔ میں بس سن کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے کھڑی باتیں سنتی جا رہی تھی اور تھپڑ کھاتے جا رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے دڑم سے فرش پر گر گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں بے سدھ پڑی تھی، اسی لیے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ عمر نے مجھے منع کر دیا۔ آفس سے 2-4 دن فون آتے رہے۔ عمر نے میرا فون بھی لے لیا اور بند کر دیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اس واقعے کے بعد میری ذہنی صحت دن بدن تباہ ہوتی جا رہی تھی۔ کہتا رہتا کوئی، ذہن میں بس فلم کی طرح چلتا رہتا، کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا، کیوں کہہ رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا، کام بھی پڑا رہتا۔ چچی بولتی رہتی، پھر تھک ہار کر خود کرنے لگتی۔ آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ پھر میرے تابوت میں آخری کیل تب لگا جب مجھے عمر نے ایک دن تیار ہونے کو کہا۔ اب سوچتی ہوں عمر نے شاید یہ قدم اس لیے اٹھایا ہوگا کہ اب میں ان کے کسی کام کی نہیں۔ خیر، عمر نے جوڑا لا کر دیا اور تیار ہونے کو کہا۔ میں تیار ہوگی، مجھے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، میں بس اس کے پیچھے بے سدھ بیٹھی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک ڈھابے پہ رکا۔ سنسان سی جگہ تھی اور چائے کا ڈھابا تھا۔ 4 کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ جیسے ہی عمر نے موٹر سائیکل روکا، چاروں میں سے 2 لوگ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان 2 خالی کرسیوں پر جا کر ہم بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد چائے آ گئی۔ عمر نے
پینی شروع کر دی اور مجھ سے بھی کہا چائے پیو۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ جو 2 آدمی اٹھ کر اندر گئے تھے وہ باہر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں اخبار میں لپٹی کوئی چیز تھی۔ انہوں نے آتے ہی وہ شاپر عمر کے حوالے کیا۔ عمر نے کپ رکھا اور شاپر میز کے نیچے کر کے چیک کیا، چائے ادھوری چھوڑ دی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کھڑی ہوگی، وہ چاروں آدمی بھی۔ عمر موٹر سائیکل پر بیٹھا، سٹارٹ کی اور چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ جب وہ لوگ چائے پی رہے تھے تب مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، تو میں نے کرسی کے پاس پڑی ایک آدھی اینٹ اپنی چادر میں چھپا لی۔ عمر تو چلا گیا۔ ان میں سے 2 لوگ میرے پاس آئے۔ ایک نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، دوسرے نے مجھے درمیان میں بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گیا۔ میں کسی سنسان جگہ کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی سڑک سنسان آئی، میں نے چادر کے نیچے سے اینٹ نکالی اور پوری قوت سے چلانے والے کے سر پر دے ماری۔ موٹر سائیکل لڑکھڑایا اور ہم سب سڑک پر گر گئے۔ چلانے والے کے سر پر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے دوسرے شخص پر بھی اینٹ پھینکی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھ میں جتنی طاقت تھی میں بھاگتی رہی۔ کچھ دور ایک پارک کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر چلی گئی، پودوں کی بڑی سی بھاڑ میں جا کر چھپ گئی۔ رات میں نے وہیں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں سے نکل کر بینچ پہ بیٹھ گئی، کیونکہ اب لوگ واک کے لیے آ رہے تھے اور مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں خدا نے میری مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ جی ہاں، سہیل صاحب، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ روتا دیکھ کر بنا کچھ پوچھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر جا کر ناشتہ کیا، مجھے سکون والی دوائی دے کر سونے کو کہا۔ رات کو واپسی پر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا۔ آگے کے راستے آسان ہوتے چلے گئے۔ سہیل صاحب نے سب سے پہلے میری طرف سے خلا کا کیس دائر کیا، پھر میرا علاج ایک اچھے سائیکٹرسٹ سے کروایا، ساتھ ساتھ مجھے فیکٹری میں اچھے عہدے پر جاب بھی دی، اور خلا کے چند ماہ بعد انہوں نے مجھے نکاح کی پیشکش کی، جسے میں نے دل و جان سے قبول کر لیا۔